دوستو، گزشتہ رات ایران نے دمشق میں اپنے قونصل خانے پر ہونے والے حملے کے جواب میں اسرائیل پر درجنوں میزائل اور خودکش ڈرون داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے داغے گئے تمام میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، تاہم چند ٹکڑے اسرائیلی حدود میں گرنے کے باعث ایک فوجی اڈے کو معمولی نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی بچی زخمی ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس حملے کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے اور ایران کو مؤثر جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس رپورٹ میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں کہ ایران کی افواج کتنی طاقتور ہیں۔ ایک برطانوی تھنک ٹینک انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا کہنا ہے کہ ایران میں ایک اندازے کے مطابق 5,23,000 فوجی ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ روایتی فوج میں جبکہ 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بحری فورس میں 20,000 اہلکار بھی ہیں۔ اس گروہ کے اہلکار آبنائے ہرمز میں مسلح گشت کرتے رہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب ایک اور رضاکار گروہ بسیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جس نے ملک میں اندرونی مخالفت کو دبانے میں مدد کی تھی۔ اس گروہ میں ہزاروں افراد کو متحرک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کی بنیاد 40 سال پہلے رکھی گئی تاکہ ایران کے اسلامی نظام کا دفاع کیا جا سکے، اور اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑی فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت بن گئی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس عام فوج کے مقابلے میں کم اہلکار ہیں، تاہم اسے ملک میں طاقتور ترین فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ قدس فورسز، جس کی قیادت جنرل قاسم سلیمانی کرتے تھے، پاسداران انقلاب کے لیے ملک سے باہر کارروائیاں کرتی تھی اور اس کی رپورٹ براہ راست رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو دی جاتی تھی۔ اس میں اندازاً 5,000 اہلکار ہیں۔ اس کا ایک یونٹ شام میں تعینات ہے، جہاں وہ شامی صدر بشار الاسد کی حامی فورسز اور شیعہ ملیشیا کی مشاورت کرتا ہے۔ عراق میں یہ شیعہ اکثریتی پیراملٹری فورس کی حمایت کرتا ہے، جس نے شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کو ہرانے میں ساتھ دیا۔ تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ قدس فورسز کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ مشرق وسطیٰ میں ایسے تمام گروہوں کو مالی امداد، تربیت اور اسلحہ اور آلات فراہم کرتا ہے جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ ان میں لبنان کی حزب اللہ تحریک اور فلسطینی اسلامی جہاد شامل ہیں۔ اقتصادی مسائل اور پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اسلحے کی درآمدات متاثر ہوئی ہیں، جو خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ سینٹر کے مطابق سن 2009 سے 2018 کے درمیان ایران کی دفاعی نوعیت کی درآمدات سعودی عرب کی اسی دورانیے میں درآمدات کا صرف 3.5% ہی رہی ہیں۔ ایران کی زیادہ تر درآمدات روس سے آتی ہیں اور باقی چین سے۔ اگر ایران کی میزائل طاقت کے حوالے سے بات کریں تو ایران کے بڑے مخالف یعنی اسرائیل کے مقابلے میں اس کی فضائی قوت نسبتاً کمزور ہے، مگر ایران کی میزائل کی صلاحیت اس کی فوجی طاقت کا مرکزی جزو ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی ہے، اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے، مگر رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ تھنک ٹینک یعنی روسی کے مطابق 2015 میں دیگر ممالک کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کے بعد ایران نے اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام پر کام روک دیا تھا، مگر رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے موجود غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہو۔ مگر چاہے جو بھی ہو، ایران کے موجودہ مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں بڑے اہداف ہیں۔ سن 2020 میں امریکہ نے ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بعد مشرق وسطیٰ میں پیٹریٹ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا تھا تاکہ بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور جدید ایرانی طیاروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں ایران کے پاس کون سے غیر روایتی ہتھیار ہیں۔ سالہ سال سے عائد پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں 2016 سے ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی کے مطابق ایران شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضائی حدود میں داخل کر چکا ہے۔
जून 2019 में ईरान ने एक अमरीकी जासूस ड्रोन को आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी का दावा करते हुए मार गिराया था। BBC के दिफाई और सिफारती नामानिगार जोनाथन मार्क्स कहते हैं कि ईरान के ड्रोन प्रोग्राम का एक और रुख ये भी है कि वो खित्ते में अपने इत्तेहादियों को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी फ़रोख्त या मुंतकिल करने के लिए तैयार रहता है। सन 2019 में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने सऊदी अरब की दो अहम तेल तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और सऊदीया दोनों ही ने इन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया, मगर तेहरान ने इसकी तरदीद करते हुए यमनी बागियों के एक एतराफ़ की जानिब इशारा किया। अब बात करते हैं ईरान के पास साइबर हमलों की सलाहियत की। सन 2010 में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर एक बड़े हमले के बाद ईरान ने अपनी साइबर सलाहियतों में इजाफ़ा करना शुरू किया। माना जाता है कि ईरान के पासदारान इनकलाब के पास अपनी साइबर कमांड है जो कमर्शियल और अस्करी जासूसी पर काम करती है। इसके अलावा 2019 में एक अमरीकी मिलिट्री रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दुनिया भर में एरोस्पेस कंपनियों, दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स, तवानाई और कुदरती वसाइल की कंपनियों और टेलीकॉम फर्म्स को साइबर जासूसी के लिए निशाना बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में कहा था कि ईरान में मौजूद और ईरानी हुकूमत से मुंसलिक एक हैकर ग्रोह ने अमरीकी सदारती मुहिम को निशाना बनाया और अमरीकी हुकाम के अकाउंट्स में दाखिल होने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये BBC उर्दू का तज्ज़िया था जो पहली दफ़ा 4 जनवरी 2020 को और फिर दोबारा अपडेट करके 14 अप्रैल 2024 को इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद शाया किया गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।